سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات خداوند عالم آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ توفیق خداوندی ہے، اتنی گرمی اور حبس میں اتنی محبت سے آپ حضرات مجلس سنتے رہتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ شخص اور شخصیت کے حوالے سے تھی۔ یہ جو وجود ہے اسے شخص کہتے ہیں اور اندر جو کردار ہے اسے شخصیت کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ شخص کو دیکھا جاتا ہے، اندر سیرت اور کردار کی قدر و قیمت کوئی نہیں اس دنیا میں۔ لیکن یہ دنیا ہے فانی، موت کے بعد والی زندگی ہے ابدی زندگی۔ وہ جو ابدی زندگی ہے وہاں اس شخص کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ ہمارے پاؤں دنیا کی محبت میں دھنسے ہوئے اور ہمارے ذہنوں پر دنیا اتنی سوار ہے، ہم جب بھی انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں، یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں قطعاً یہ شخص معیار عزت نہیں ہے، یہ وجود معیار عزت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک معیار عزت کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا۔ تو جو ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ کہاں کہہ رہا ہے بھلا؟ قرآن میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم قوموں اور قبیلوں میں کیا ہو گئے؟ آپ عرب میں جائیں تو وہاں ٹوٹل جو نظام ہے وہ قبائل نظام، یہ قبیلہ ہو گیا بنی مراد، یہ بنی تمیم، یہ قریش ہو گیا، یہی چلتا ہے سلسلہ۔ ہمارے پاکستان میں قبائل والے علاقوں میں تو لفظ قبیلہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں لفظ قوم استعمال ہوتا ہے۔
تو جو فرما رہے ہیں یعنی بٹ چکا ہے انسان قبیلوں میں اور قوموں میں۔ اب ہوا کیا، قبائل میں سے بعض قبائل دوسرے قبائل پر فخر کرتے ہیں، اور قوموں میں سے بعض قومیں دوسری قوموں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم ان سے کیا ہے، بہتر ہے۔ بلکہ مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں یہ لفظ استعمال ہوتا یا نہیں، ہمارے جھنگ میں بعض قوموں کو کمی کہا جاتا ہے۔ سوچو فرما رہے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خدا شاہد ہے، کمی وہ ہے جس میں اطاعت خدا میں کمی رہ جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے سورہ حجرات میں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قبائل اور قوموں میں تقسیم کیا۔ یہ کہہ کے خدا فرما رہا ہے لِتَعَارَفُوا، مقصد یہ تھا کہ تمہاری پہچان ہو سکے، یعنی قبائل اور قوم کے نام پر تمہاری پہچان، یہ مقصد تھا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن فرمایا یاد رکھنا قومیں اور قبائل تعارف کی خاطر ہیں، اللہ کے ہاں معیار عزت نہ قوم نہ قبیلہ بلکہ تقوی ہے۔ یعنی جس کے پاس تقوی کی دولت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں صاحب عزت ہے، اور اگر تقوی کی دولت نہ ہوئی تو اس کی خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کم از کم تقوی کیا ہوتا ہے؟ کم از کم واجبات الہی میں سے کسی واجب کا تارک نہ ہو، اور محرمات الہی میں سے کسی حرام کا بھی مرتکب نہ ہو۔ یہ تعریف ہے کس کی بنا؟ تقوی کی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں عشرے کا اہتمام کیا، فرش ادا بچھا، مجھے بلایا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اللہ کے ہاں معیار عزت کیا ہے۔ اس لیے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو جو چاہتا ہوں میں بھی جواب دے ہوں اور آپ بھی جواب دے ہیں۔ آپ اس بات پر جواب دے ہیں کیوں بلاتے ہو ان کو جو تمہیں خدا یاد نہیں دلاتے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا تجھے جو عزت ملی تھی تو کیا تو نے وہ عزت راہ خدا میں خرچ کی تھی یا نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ کے ہاں معیار عزت کیا ہے؟ تقوی۔ ہاں ادھر کیا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، زمیندار کو احترام ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ حالات یہ ہو چکے ہیں، حکم یہ ہے جب کسی سے ملو سلام کرو پورا چہرہ بھی اس کی طرف ہو، یہ سینہ بھی اس کی طرف ہو۔ اگر اپنے سے بڑا امیر ہے تو یہی سٹائل ہوتا ہے، اور اگر غریب ہو یا ادھر رہا ہوتا اور یوں تو وہ انگلیاں دے دیتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور سلام میں پہل بھی نہیں کرتا امیر غریب کی، حالانکہ وَلِلسَّلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَةً، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کی 70 نیکیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ ایک ہے سلام کرنے والا اور دوسرا ہے سلام کا جواب دینے والا۔ یہ 70 میں سے 35 ملے گی، 35 سلام کرنے والے کو اور 35 جواب دینے والے کو۔ فرمایا نہیں، جو پہل کرے گا اسے ملے گی 69۔ 70 میں سے 69 گئے تو کتنی بچ گئی؟
وہ کس کو ملے گی؟ جواب دینے والے کو۔ تو کیا خیال ہے، بڑے بڑے معاملات تجارت کرتے رہتے ہو، اس تجارت میں فائدہ سلام کرنے میں ہوگا یا انتظار کرنے میں ہوگا؟ اچھا، کبھی آپ نے غور فرمایا یہ جو سلام کے الفاظ ہیں یہ ہے رسول اللہ کی طرف سے، السلام علیکم یا سلام علیکم، ادھر سے وہ جواب دے رہا ہے علیکم السلام۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے الفاظ نہیں۔ ذرا سوچئے، سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جواب دینا واجب کیوں ہے؟ تو جو چاہتا ہوں جواب دینا واجب ہو، ایک بات۔ دوسرا، سلام علیکم کے اندر پیغام کیا ہے جو یہ بھائی اس بھائی کو دے رہا ہے، اور وہ پلٹ کے کہہ رہا ہے علیکم السلام، اس میں کیا میسیج ہے اس کے لیے؟ تو پھر سن لیجیے، سلام علیکم کا مطلب یہ ہے، او میرا بھائی، میری طرف سے گارنٹی ہے، تیرا جان، تیری ماں، تیری عزت، تیری ناموس، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے۔ تجھ پر واجب ہو گیا ہے، اب پلٹ کے کہے علیکم السلام۔ تیرے دل میں جو اتنے نیک جذبات ہیں، اب میں نے واجب سمجھا میں بھی ایک قول دے دوں، آج کے بعد تیری عزت، تیری ناموس، تیرا مال، تیری جان، وہ میری طرف سے بھی محفوظ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کہیں ملے سلام ہوا، وہ صاحب ادھر اور یہ، کہیں جا کے وہ بیٹھا اور وہ ادھر بیٹھا، اور وہیں پر شروع ہو گئے شکوے اور کرنے لگ گئے غیبت، وہ اس کی اور وہ اس کی، چاند گھنٹے بھی اپنے عہد پر باقی۔ کیا خیال ہے، سلام کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے۔ یہ خضار مولا حسین کے منبر کی نیاز ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں سے ملتی ہے یہ نیاز۔ اب اللہ فرما رہا ہے تمہیں قوم اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ اور فرما رہے ہیں لیکن معیار عزت قوم نہیں، معیار عزت قبیلہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہ انسان، تو نے ساری زندگی اس بات میں گزار دی کہ میں فلاں چیز میں ہمسائے سے برتری رکھتا ہوں، فلاں سے برتری رکھتا ہوں، فلاں سے برتری رکھتا ہوں، تو کبھی دولت پہ ناز اور کبھی قوم اور برادری پہ، حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ گیا اور اس وقت پتہ چلا کرنا کیا تھا اور کرتا کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیا قرآن کی ان آیات کا انکار کرنے کی کسی میں ہمت ہے؟ نہیں۔ تو پھر پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں، معیار عزت یہ شخص نہیں ہے، کیا ہے بھلا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں سب حضرات کی۔ ابو لہب حضور کے کیا لگتے تھے؟ چچا۔ جناب ابو طالب کیا لگتے تھے؟ چچا تھے۔ کیا تھے؟ جناب ابو طالب بھی چچا، ابو لہب بھی چچا، دونوں رشتہ دار تھے، بڑے قریبی رشتہ دار تھے، دونوں چچا تھے۔ ابو لہب کے لیے آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں دشمن پیغمبر۔ اور ابو طالب کے لیے کہا گیا کہ میرے عقد کا خطبہ
رتبہ پڑھیے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی چچا، وہ بھی چچا، اس نے شخصیت برباد کر دی تھی، ابو طالب نے بنا ڈالی تھی۔ تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے، چاہے نبی کا بیٹا ہو یا بیوی، معیار عزت شخص نہیں، شخصیت۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، سورہ نوح سنیے۔ حضرت نوح ایک مدت تبلیغ کرتے رہے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگارا یہ ایمان لانے والے، خوب وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں، کشتی بنی، پانی آیا، کشتی تیرنا شروع۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا ہے، حضرت نوح نے کہا آؤ اس کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں سوار نہیں ہوں، میں تو پہاڑ پہ چلوں گا۔ حضرت نوح نے بلایا، وہ چلا گیا پہاڑ پر۔ وہ سمجھتا تھا اس زمانے میں ایک تو قد بڑے دراز ہوتے تھے، لمبے قد، پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ پانی کہاں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے گا؟ اچھا اگر اس سے بلند ہوا تو میرے ٹخنوں تک آئے گا، اور بلند ہوا تو گھٹنے تک آئے گا، سینے تک آئے گا، میرے ناک تک پہنچے گا تو نقصان ہوگا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پانی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یہ تو گیا۔ اس وقت حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 ہے۔ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ فَقَالَ رَبِّ، اے میرے رب، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت میں سے ہے۔ کتنے دعوے کیے؟ دو، میرا بیٹا ہے اور میری، یہ کون دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضرت نوح جو اللہ کا نبی ہے۔ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی تاریخ کی بات نہیں، حدیث کی بات نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت نوح نے دیکھا بیٹا جا رہا ہے پہاڑ پہ، اور کہا پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت میں سے ہے۔ فَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو نے دو باتیں کی، ایک کہا کہ تیرا بیٹا ہے، دوسرا کہا تیری اہل بیت میں سے ہے۔ سن تیری ایک بات مانگتا ہوں، بیٹا مانگتا ہوں، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میں اسے تیری اہل بیت میں سے نہیں مانگتا۔ بیٹا مانگتا ہوں، اہل بیت میں سے نہیں مانگتا۔ مالک کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ عمل غیر صالح ہے، اس نے اپنی شخصیت برباد کر دی ہے، اب اس کی کوئی میرے ہاں قدر و قیمت نہیں۔ اب بات سمجھنا، نبی کا بیٹا ہے اور نبی کہہ رہا میری اہل بیت میں سے، خدا کہہ رہا تیری اہل بیت میں سے نہیں۔ جب کردار برا ہو تو نبی کا بیٹا نبی کی اہل بیت سے اللہ نکال دیتا ہے، جب شخصیت بلند ہو، کردار عالی ہو، رہنے والا فارس کا ہو، محمد کا رشتہ دار نہ ہو، نام اس کا سلمان ہو، کردار اس کا بلند ہو، جبرائیل کو بھیج کے پیغام بھیجتا ہے، کہہ دو السلمان منا علی البیت۔ توجہ فرمائیں،
جناب سلمان نبی کے رشتہ دار تھے؟ نہیں. اور وہ چلے گئے اہل بیت میں، اور بیٹا کدھر چلا گیا؟ اہل بیت سے خارج. اتنا بدلائیے وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی شخصیت کو کر دیا تھا خراب. میں پھر کہہ رہا ہوں، تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک چاہے نبی کے گھر کے بھی افراد ہوں، ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں معیار عزت یہ شخص نہیں ہے، شخصیت. بات پہنچ رہی ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی کچھ اور آیات سن لیجیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دنیا دے کے شائستہ طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا اپنے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یاد رکھنا تم میں سے جو نیک ہوگی اللہ اجر انہی کو عطا کرے گا. تو جو ہمارے کیا خیال ہے جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں معیار شخص نہیں ہے، کیا ہے؟ شخصیت. کردار معیار ہے. تو جب نبی کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے یہ معیار ہے، ہمیں چھٹی مل جائے گی؟ جی اللہ نے سب کے لیے ایک جیسا معیار قرار دیا ہے. اس لیے سامعین محترم یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. اس کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، خالق وہ اللہ ہے، رازق وہ اللہ ہے. نبی بھی اسی نے بھیجا، ائمہ اہل بیت کو بھی اسی نے بھیجا، اس کائنات کو بھی اسی نے خلق کیا، اور اس نے قرآن میں پورا دستور دے کے بھیجا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہوگا وہی جو اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اس لیے بہت زیادہ توجہ دی جائے اس بات پر کہ جتنی عزت اس دنیا میں ہے، کوئی ملک صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی چودھری صاحب، یہ جو عزتیں ہیں کوشش کی جائے کاش اس کا ذرہ برابر عزت اس کی بارگاہ میں ہو. توجہ فرمائیں. آئیے دیکھیے یہاں میں آپ تک فرمان پہنچانا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ یقول کل یوم انا ربکم العزیز. رسول اکرم فرما رہے ہیں اللہ ہر روز فرماتا ہے اے لوگوں میں تمہارا صاحب عزت رب ہوں. فمن اراد عزت دارین، اب جو دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُطِعِ الْعَزِيزَ، وہ اپنے رب کی اطاعت کرے. وقت نماز ہو جائے اور بندہ نماز کی پرواہ نہ کرے، یہ اللہ کا مطیع ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ جی نافرمان ہوگا. ماہ مبارک آ جائے اور روزہ رکھنا ہو اور نہ رکھے تو یہ کیا شمار ہوگا؟ نافرمان شمار ہوگا. لیکن انسان بہت دھوکے میں ہے. وہ جو بے نمازی ہے نہ تو اس کے دل میں کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ اسے کبھی پریشانی آتی ہے کہ میں اللہ کی کیا کر رہا ہوں، نافرمانی. اوپر سے شیطانی وسوسے اس کے دل میں کیا بار ڈال دیتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس دیرہ داری بھی ہے، نوکر بھی ہے، مال دنیا بھی ہے،
میرے پاس حیوان بھی ہیں، دودھ بھی گھر کا، لسی گھر کی، مکھن گھر کا، بڑے تعلقات ہیں، گھر میں کوئی بڑی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی پوچھ لیتا کیسے گزر رہی تو وہ یہ کہتا ہے اللہ بڑا راضی ہے۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ اولاد کی کمی ہے، نہ تعلقات کی کمی ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے انہی چیزوں کی بنیاد پر اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا خیال ہے ان سے زیادہ نمرود، فرعون، شداد، کیا ان کے پاس دولت زیادہ نہ تھی؟ پھر یہ تو دعویٰ ان کو کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یہ نہیں۔ مت کہہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے گھر میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک گھر میں گئے، دیوار پہ مرغی بیٹھی تھی، اس نے انڈا دیا، وہ گرا، ٹوٹا نہیں۔ اس گھر والے نے کہا اللہ کتنا راضی ہے کہ انڈے جتنا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کتنا بد نصیب ہے کہ اس نے تجھ سے انڈے جتنی بھی آزمائش نہیں لی۔ نہیں توجہ کیا، تجھ سے اتنا سا بھی امتحان اس لیے ہے 40 دن کے اندر مومن امتحان کا سامنا نہ کرے، پھر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس کا تو انداز بھی یہی ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے امتحان لیتا رہتا ہے۔ آئیے مولا امام حسین علیہ السلام کے وہ نیاز پہنچ رہی ہے منبر کی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں قربان جاؤں، یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے مولا کے کلام سے محبت نہ کی۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اذا طلبت العزہ فاطلبہ بالطاعۃ، اگر تو عزت چاہتا ہے اس کی اطاعت کر، وہ تجھے صاحب عزت بنا دے۔ یعنی عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی اطاعت سے۔ پھر چوتھے امام نے ارشاد فرمایا طاعت ولاۃ الامر تمام العزت، اولو الامر کی اطاعت کرنا ہی تمام عزت ہوتی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے آیت نہیں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ چاہتا ہے ایک تو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تو پہچانا، اتنا مطلب یہ اولو الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ فرمایا جابر وہ میرے 12 جانشین ہیں، پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، ان کی اطاعت کو اللہ نے واجب کر دیا۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، گرمی حبس میں بیٹھ کے مولا حسین کے منبر کی نیاز لے رہے ہیں۔ یہ مت خیال کرنا میرے پاس دولت کی کمی نہیں اس لیے اللہ مجھ پہ راضی ہے، اولاد کی کمی نہیں اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال دنیا اور اولاد ہو اور تعلقات ہو اور اثر رسوخ ہو یہ دلیل ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تیرا خیال ہے، یہ معصوم کی دی ہوئی فکر نہیں۔ آئیے معصوم نے کیا فکر دی؟ دعائے عرفہ میرے مولا حسین، آپ گئے ہیں جبل رحمت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کو، اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
باقی احباب ساتھ کھڑے تھے، آپ نے ایک لمبی دعا پڑھی، اس میں یہ جملے موجود ہیں، ماذا وجد من فقد، اے اللہ اس نے کیا پایا۔ سنت بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری مجالس میں آتے ہیں، جو سبیلے لگاتے ہیں۔ ہم ان اہل سنت علماء کا احترام کرتے ہیں، انہیں سلام بھیجتے ہیں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مولا حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ اہل سنت ہماری جان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ لائق احترام ہیں، لیکن وہ جو کہتے تو سنی ہیں خارجی، دل میں بغض علی ہے۔ خود اہل سنت علماء نے بھی کہا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلسل کوشش کرتے ہیں مجالس رک جائے، عزاداری رک جائے، ذکر حسین ختم ہو جائے، جلوس عزا ختم ہو جائے، کبھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کبھی تعلقات کا استعمال کرتے ہیں، کبھی بم بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں مارتے ہیں۔ اے دشمن علی تو یاد رکھ لے، اس ذکر کو مٹانا کل تیرے باپ کے بس میں نہیں تھا تو آج تیرے بس میں بھی نہیں۔ دنیا پہ مندے ماندر دا کتا جو بھونکے چاندر کو دس کیا بگڑ دے چاندر دا، کتا جو بھونکے چاندر کو دس کیا بگڑ دے چاندر دا، چاندر بھی حق دی گواہی کتے سکھیا کھڑے، مسکین آدے میں دیکھا آیا چاندر تے نام علی لکھیا کھڑے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کتنے سخت دور گزرے، علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا، ذکر پہ پابندی لگتی رہی۔ کیا وجہ ہے؟ جو وقت گزر رہا ہے ذکر بڑھ کیوں رہا ہے؟ جب میثم تمار کو اس جرم میں سولی پہ چڑھایا کہ وہ علی کو حق کا امام سمجھتا تھا، ولایت کا عاشق تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی جتنے بھی تھے وہ ڈر کے مارے مولا علی سے تعلق چھوڑ دیتے۔ جب حجر بن ادیب حاکم شام نے کہا علی سے تعلق ختم کر، اگر دنیا چاہتا ہے زندگی، وہ کہنے لگا وہ زندگی کو کیا کرنا جس میں مولا علی نہ ہو۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، وہ کون سی صدی ہے جس میں عزاداری مظلوم کربلا پہ پابندیاں نہ لگیں؟ وہ کون سی صدی ہے جس میں عزاداروں کو تکلیفیں نہ پہنچی؟ وہ کون سی صدی ہے جس میں عزاداروں کا خون نہ بہایا گیا؟ مجھے اتنا بتلائیے، وہ اس لیے کر رہے تھے اگر اس زمانے میں 5 عشرے تھے یہ کم ہو کے 4 ہو جائے، اگلی صدی میں وہ 5 کے 50 کیوں بن گئے؟ پھر 50 کے 500 کیوں بن گئے؟ سوچنا چاہیے۔ آپ کو راز بتانا چاہتا ہوں، بغض علی رکھنے والے کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے اس کی وجہ کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا، اس نے پہلے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیا، پھر اس کریم اللہ نے ہمیں یہ شعور عطا کیا، یہ سمجھ عطا کی کہ ایک طرف ہو سکتا ہے ایسے حالات آ جائیں یا محبت بچے یا تیری جان بچے، یا محبت بچے یا تیرا مال بچے، یا وہ ذکر زندہ رہے یا تیرا مال اور تیری جان۔ اس وقت اللہ نے شعور دیا، ایک ترازو لگ گیا، ہم نے ایک پلڑے میں اپنی جان مال اولاد کو رکھ دیا، دوسرے پلڑے میں محبت اہل بیت کو رکھا، ذکر اہل بیت کو رکھا، ذکر علی کو رکھا۔ ہم نے سفر شروع کر دیا، سامنے آگے دشمن علی اور دیکھ رہے تھے اگر ہم جان بچاتے ہیں تو ذکر نہیں بچتا۔ اس وقت اللہ نے شعور دیا، ایسا کرو تم اپنی جان قربان کر دو، ادھر تم ذکر بچاؤ، ہم تجھے زندہ رکھیں گے۔ توجہ ہے یہ ڈاکٹر اسرار نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ شیعہ ہیں جن کے پاس جذبہ شہادت ہے، وہ شیعہ ہیں کہ جن کے اندر جذبہ ہے، ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے بغض علی رکھنے والا یاد رکھ، ہمارا تعلق ان شیعوں سے ہے جنہوں نے بے وقت ضرورت خون کا دیا، مال و جان کی قربانی دی، لیکن کبھی بھی مولا حسین کا ذکر نہیں چھوڑا، مولا علی سے تعلق نہیں چھوڑا۔ ہمیں عشق میثم تمار سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میثم تمار کو دیکھ کے ہمارے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، اے میثم تمار، اگر پھر کوئی ابن زیاد آیا اور اس نے پابندی لگائی تیری طرح سولی پہ چڑھ جائیں گے، علی علی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے بغض علی رکھنے والا یاد رکھنا، تو کبھی نہیں ختم کر سکتا، تو کبھی نہیں روک سکتا۔ میرے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے کہا، یہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرہ کے حیات۔ میرے قائد علامہ ساجد نقوی نے کہا، کسی دور میں مستحب تھی آج واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس گھر میں بیٹھ کے آپ ٹچ موبائل پہ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، ٹیلی ویژن پہ سن سکتے ہو، گھر میں بیٹھے رہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے گرمی سے بندہ گھبرا جاتا ہے، کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں عزاداری ہو جائے گی، گھر میں مجلس ہو جائے گی، لیکن اتنا کہتا ہوں اگر گھر بیٹھنا شروع کیا میدان دشمن کے لیے خالی ہو جائے گا۔ نہیں، میدان دشمن کے لیے خالی نہیں چھوڑنا، اترنا ہے میدان میں۔ اور یہ عزاداری تیری اور میری محتاج نہیں، یاد رکھنا، یہ تو اللہ نے اس ذکر کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی پیچھے ہٹا تو اللہ کسی اور کو طاقت دے گا جو گرتے ہوئے لمحے عباس کو اٹھانے گا۔ اس کے سینے میں گولی لگ گئی تو اللہ کسی اور کو طاقت عطا کر دے گا۔ اس کے سینے میں گولی لگ گئی اللہ کسی اور کو طاقت عطا کر دے گا۔ علم عباس اس نیت سے نہ اٹھا کہ میں اولاد چاہتا ہوں، میں رزق چاہتا ہوں، میں دولت چاہتا ہوں، نہیں، فکر بلند کر اس لیے اٹھا، اے بغض علی رکھنے والا، اس لیے لے کے نکلا ہوں، تو کر مخالفت، جان دے دوں گا اور ذکر پر کمی اور کبھی سودے بازی نہیں کروں گا۔ یہ ذکر اہل بیت زندہ ہے اور زندہ جب ہمارے مولا اور آقا نے اتنی قربانیاں دی تو ہم پیچھے کیوں ہو گئے؟ کتنی بڑی وہ قربانی تھی کہ ایک کی عمر 5 سال تھی اور دوسرے کی عمر 7 سال تھی۔ زندان میں پانی گرم ملتا ہے، شام کو 2 روٹیاں اور کوزے میں پانی۔ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہتا ہے، بھائی اگر آپ اجازت دیں دروغے کو بتائیں نہیں کہ ہم کون ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ۔ دروغہ آیا،
چھوٹے شہزادے نے پوچھا یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیف لا عارف ہوا نبی، کیسے نہ پہچانوں، وہ تو میرا نبی ہے۔ اب بچوں کو حوصلہ آیا، اگلا سوال تھا یا شیخ اتعرف علی المرتضیٰ، کیا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کیا تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس بچوں نے کہا کیا مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں۔ بچوں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اسی مسلم کے یتیم بچے ہیں، تو کھانا پورا نہیں دیتا اور سختی کرتا ہے۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، یہ دروازہ زندان کا میں کھول رہا ہوں اور یہاں سے چلے جاؤ، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور مدینے کا رخ کرو۔ یہ بچے باہر نکلے، یہ تجربہ کر لیجئے، اس کا بھی بچہ 5 اور 7 سال کا، جام پور کی اس حصے میں بیٹھے ہو، آپ اس حصے میں جا کے ان بچوں کو رات کو چھوڑ دو، اسے اتنا کہو اس بستی میں آنا ہے، کیا خیال ہے 5 اور 7 سال کا بچہ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے ساری رات چلتے رہے اور مدینے کا راستہ نہ ملا، دن کو کہیں چھپ گئے، پھر آئیے اگلی رات، پھر چلے کوفے کے بحر صحرا میں ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اس بوڑھی عورت کو سلام کرنے کے بعد کہا بندی خدا، ہو سکتا ہے ان 2 مسافر بچوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیں، کل صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے۔ وہ کہتی ہے بچوں میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، پر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی جو تم سے سونگ رہے، اتنا بدلاؤ تم ہو کون؟ یہ بچے کہتے ہیں ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، قتل کے ڈر سے ہم زندان سے نکلے ہیں، ہمیں رات رہنے دو، صبح ہم چلے جائیں گے۔ یہ مومنہ لے گئی گھر، ان کو کھانا بھی دیا، انہیں بستر بھی دیا، ایک ہی بستر پہ دونوں شہزادے لیٹ گئے۔ چھوٹا شہزادہ بڑے سے کہنے لگا بھائی میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بازو آپ کی گردن میں ڈال دوں، آپ اپنے بازو میرے گلے میں ڈال دو، آؤ میں آپ کی خوشبو سونگتا ہوں، آپ میری خوشبو سونگتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس گرمی اور حبس میں بیٹھ کے، فرش عزا پہ بیٹھ کے مسلم کے یتیموں کے غم میں آنسو بہا رہے ہو۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے اور خوشبو سونگنے لگے، اور انہیں نیند آ گئی۔ کسی حصے میں ہارے سے ملعون انہی کو ڈھونڈتا وہ اس گھر میں آتا ہے، چونکہ وہ داماد تھا اس گھر کا۔ یہ لعین جب آتا ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ آ کے سویا، بچوں کے سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہ لعین اٹھا اور ہاتھ مارتا ہے، اس کا ہاتھ وہیں جا کے لگتا ہے جہاں 5 سال کا چھوٹا شہزادہ سویا ہوا تھا۔ فوراً شہزادہ پوچھتا تو کون ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ بتاؤ میرا گھر ہے۔ کہا اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ضامن بنائے تو پھر بتائیں گے۔ کہا بناتا ہوں۔ کہا ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں سارے دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، اب اس بدبخت نے بچوں سے کی ہے سختی اور ہاتھوں کو پچھلی طرف باندھ دیا، اور بعض روایتیں کہتی ہیں ساری رات یہ بچے ستون سے بندھے رہے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے اس سے تو وہ زندان بہتر تھا، اب تو ظالم کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ جب صبح ہوئی اس ظالم نے غلام سے کہا ان بچوں کو لے جاؤ اور دریا کے کنارے قتل کر دو۔ غلام لے کے چلا۔ ایک شہزادے نے پوچھا اے سیاہ فام اتنا بتلا تو مؤذن رسول خدا بلال حبشی کا کیا لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نحن عطرت نبی، ہم تیری نبی کی عطرت ہیں، تو ہمیں ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تلوار پھینک دی،
دریا کراس کر گیا۔ حارث کہتا رہا تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس نے کہا جب تک تو نے اللہ کی نافرمانی نہ کی تھی میں تیرا کہنا مانتا رہا، اب میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ پھر اس نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے بھی تلوار پھینک دی، اس کے بعد یہ خود لے کے چلا۔ بس میں تو ایک منظر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، میں قربان جاؤں۔ وہ کوفے کی گلیاں اور بازار جہاں بچے ماؤں کی انگلیاں پکڑ کے گھروں کو جا رہے تھے، وہاں مسلم کے یتیم ذبح ہونے کے لیے دریا کے کنارے جا رہے تھے، ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے، لیکن نہ کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی چھڑوانے والا تھا۔ جب دریا کے کنارے پہنچ گئے، اس ظالم نے کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان بچوں نے کہا تو ایسا کر ہمیں بازار کوفے میں بیچ دے، تجھے پیسے مل جائیں گے، تو اپنی جگہ پہ اپنے لے جانا دولت، ہم شکوہ بھی نہیں کریں گے۔ وہ شکی کہتا ہے یہ قبول نہیں ہے۔ ان بچوں نے کہا اچھا پھر ابن زیاد کے دربار میں ہمیں زندہ لے کے چلا جائے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ بچوں نے کہا پھر اتنا تو کر، اس کی فطرت کو ابھارنے کی کوشش کی، اتنا تو کر تو اپنے آپ کو بھی دیکھ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ تیرے دل میں ہماری صغر سینی پہ کوئی رحم نہیں ہے۔ وہ ظالم کہتا ہے میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی رحم نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح ایک ایک بات کر رہے تھے، کسی طرح یہ لعین قتل کرنے سے رک جائے۔ اگلی بات سننا دل تڑپتا ہے کہ اچھا جو ساری باتیں چھوڑ دے، اتنا تو دیکھ جو ہماری قرابت اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں کہوں گا کربلا میں جو لڑنے جاتا تھا علی قاسم گئے، اتنا تو پتا تھا میرا مولا حسین بھی کھڑا ہے، چچا غازی بھی کھڑا ہے۔ ہائے مسلم کے یتیم جنہیں کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ہمیں چھڑوانے آئے گا، کوئی ہماری مدد کو آئے گا۔ جب ظالم نہ مانا تو کہا اچھا اتنا کر ہمیں نماز پڑھنے کی تو مہلت دے دے۔ اس نے کہا اچھا تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھو۔ اب بچوں نے او جوانوں آؤ مسلم کے یتیموں کی سنت پہ عمل کرو، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے ہوا پہ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، جلاد کی تلوار کے نیچے نماز پڑھنا کچھ اور ہے۔ نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، نماز تمام ہوئی، کہہ رہے تھے یا حکم الحاکمین، اے اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، اب سر اٹھانا، پرسہ دو۔ کیا ہوا؟ ظالم بڑے بچے کی طرف تلوار لے کے بڑھا، چھوٹا اپنے آپ کو اوپر گرا دیتا ہے، نہ مار میری گردن حاضر ہے۔ پھر چھوٹے کی طرف بڑھا، بڑے نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے۔ عزیزانو پھر کیا ہوا؟ اس ظالم نے بڑے شہزادے کی گردن پہ تلوار چلائی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سر کو وہی رکھا، لاشے کو دریا میں ڈال دیا، لاشا بہتے ہوئے دریا میں رک گیا تاکہ بھائی بھی آ جائے، اکٹھے جائے۔ جب یہ واپس ہٹا تو منظر کیا تھا؟ اے عزیزو آؤ پرسہ دے لو، آؤ پرسہ دے لو۔ رب جانے عثمان کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، جسے جب پتہ چلا ہوگا کہ میرے لاڈلے کہتے رہ گئے حارث ہمیں نہ مار، کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں تھا، ماں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اے عزیزارو جب ملون ہٹا منظر عجیب تھا، چھوٹا شہزادہ اپنے بھائی کے رخساروں کو چومتا ہے، کٹی ہوئی رگوں کو، بھیا مجھے چھوڑ دیا۔ یہ ظالم آیا چھوٹے شہزادے کو کھینچتا ہے، ادھر آؤ میں ذرا سر قلم کروں، بچہ بھائی سے لپٹا ہوا ہے، اس نے
مسیب کی زیارت کو جاؤ تو چھوٹی چھوٹی ذریعہ چھوٹے چھوٹے گنبد بتاتے ہو ہمارے زائروں